اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک بندہ قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ملک پاکستان میں جو بھی اقلیتیں ہیں یا دین جن کے اپنے اپنے الگ دین ہیں، کسی کو کسی کے دین پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ 22 کروڑ عوام کا یہ وطن ہے، یہ سرزمین 22 کروڑ عوام کی ہے، بغیر کسی مذہب کے لائسنس کے کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں جی، وہ جس فلور پر کھڑا ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہے، جس جگہ پر کھڑا ہو کر وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے، اس جگہ کی شرعی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی اور ہمارے ریاستی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑی حیثیت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ایسی بات کہنا جی جی کہ جو قرآن پاک کے احکام کے برعکس ہو، جی جی تو یقیناً سب کو ایکشن لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو وہاں جو اسپیکر موجود تھے، ڈپٹی اسپیکر موجود تھے، ان کو ان پر سوال کرنا چاہیے تھا، یا جتنے حضرات ان کے علاوہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، یا وہ شاید وہ خود اپوزیشن انہیں جی جی اس کے علاوہ لوگ بیٹھے تھے، ان کو سوال اٹھانا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ سب کے پر ذمہ داری آتی ہے۔ اور یقیناً بات کریں تو جن کی آپ مثال دے رہے ہیں، جن کی آپ دلیلیں دے رہے ہیں، پہلے ہمارے پی ایم صاحب بھی ان کی بڑی دلیلیں دیتے ہیں یورپین لوگوں کی، جی جی یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہیں بعض اوقات میں بعض جگہ پر، اور انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے، انہوں کا اپنی کتابوں کے اندر لکھنا ہے کہ ہم نے نظافت یعنی صاف ستھرائی اور بھی کئی معاملات کہتے ہیں کہ، اور لیڈرشپ کہتے ہیں ہم نے سیکھی مسلمانوں سے ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور جب بات رہی قرآن پاک کی، تو یہ الفاظ کہنا تو قرآن پاک کا واضح اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے ہاں جس مذہب کی اہمیت ہے، جس مذہب کو فوقیت ہے، وہ دین اسلام کو فوقیت ہے، دین اسلام کو ہی اہمیت ہے۔ اور ایک مسلمان ہو کر یہ بات کہنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ تو حکم نہیں لگانا چاہیے، پہلے علماء کو اس شخص کو سمجھانا چاہیے اور بالکل پہلے صحیح اس ہے۔ کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اچھا، اس نے یہ الفاظ ساتھ کہے ہیں کہ میں نے ان کی چرچ میں عید نماز پڑھی ہے، جی جی تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ میں نے خود عید کی نماز جو ہے ایک چرچ میں پڑھی ہے، نیو یارک میں 9th ایونیو پہ وہ چرچ ہے، میں نے خود عید کی نماز پڑھی۔ تو اس حوالے سے وہ تو بڑی بے مطلب سی بات ہے، یعنی کہ وہ تو ان کا دین آج بھی، اگر ہمارے پاس قرآن پاک ہو بہو پورے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، بے شک۔ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اپنی کتاب موجود نہیں۔ آج کوئی جا کے ان سے لے لے کہ تمہارے پاس کس کتاب پر عمل کرنے والے، تم کتابی تو ہو، تم کس کتاب پر عمل کرتے، وہ پوری ہو بہو دکھاؤ۔ جس طرح ہمارے پاس قرآن پاک میں کسی زبر زیر پیش یا کسی حرف کی بھی کمی نہیں آئی، بالکل صحیح ہے۔ کسی حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی، اور لیکن ان کے جو دین ہے سارے کے سارے آپ کو خود ساختہ ملیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ کسی ان کے پرانے کسی سائنٹسٹ کے، کسی ڈاکٹر کے، کسی نہ کسی شخص کے انہوں نے باتوں کو لے کے، ان کی کتابوں کو لے کے انہی کو اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ یعنی ان کا دین جو ہے وہ خود ساختہ دین ہے، اور خود ساختہ دین پر ہم کوئی حکم، اس کا کوئی حکم ہم نہیں مان سکتے، نہ ہی اس کے حکم کی ہم پیروی کرنے کے قائل ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب اسلام آ گیا تو پچھلے دین ختم ہو گئے۔ پچھلے دین ختم ہو گئے، بالکل صحیح ہے۔ اور ان پر ہمیں سوال بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، جی جی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ جی جی